علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ ایک چھوٹی کلاس ہوتی ہے جو کہ بدلتی چلی جاتی ہے، بدلتے بدلتے آخر وہ چھوٹی کلاس پی ایچ ڈی میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ کتابوں کی کلاس جو ہے جب سے چلی ہے، یہ کتابوں کی کلاس جب سے چلی ہے، یہ چھوٹی کلاس سے بڑی کلاس میں منتقل ہونے کے لیے آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی ہے۔ اگر کوئی کتاب پڑھنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ اسے بڑا علم مل گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ جانے کہ یہ کتابی علم بڑا علم نہیں ہوتا۔ بڑا علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جب کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملتا ہے تو تب بڑا علم ملتا ہے۔ اگر کوئی پہلی کلاس میں داخل ہے، پہلی کلاس پڑھ رہا ہوتا ہے، یا دوسری کلاس میں آ جاتا ہے، یا تیسری کلاس میں آ جاتا ہے، یہ کلاسوں کو جدائیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ جدائی لازم ہے۔ یہ دو طرح کی جدائیاں ہوتی ہیں، ایک کلاس کو جدائی دیتا ہے، آگے نہیں پڑھتا، اور ایک کلاس کو جدائی دیتا ہے اور دوسری کلاس میں جا کر، تیسری کلاس میں جا کر، چوتھی کلاس میں جا کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک حکم میں جدائی ہے، ایک علم میں جدائی ہے۔ حکم میں جدائی پہلی کلاس کو دے کر دوسری کلاس میں داخل ہونا ہے، علم میں جدائی علم کو چھوڑ دینا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتاب دیتا ہے تو کتابیں اس لیے منسوخ ہوتی چلی جاتی ہیں کہ کتاب میں بڑا علم نہیں ہوتا۔ بڑا علم اللہ کے پاس ہوتا ہے اور اللہ کے بندے کے پاس ہوتا ہے۔ فاتبعونی کے اندر دو حکم ہیں جو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جسے یہ دو حکم کا پتہ ہوتا ہے وہ چھوٹی کلاسوں سے بڑی کلاس پی ایچ ڈی میں بھی داخل ہوتا ہے، جس میں حکمی جدائیاں ہوتی ہیں، علمی جدائی نہیں ہوتی۔ اور فاتبعونی یحببکم اللہ کے اندر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بڑا علم ہے، اللہ کا بندہ جو بڑا علم ہے، اس کی رضا میں بھی داخل ہوتا ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ میں یہ دو باتوں کا ذکر ہے، دو حکم بتائے گئے ہیں۔ پہلے حکم میں جو زنا سے بدتر چیز ہے، زنا سے بھی گندی ہے، زنا میں بدبو زنا کی ایک خاندان تک جاتی ہے، اور یہ اللہ نبی رسول کو ناپسند ہے۔ چغلی غیبت میں جب کوئی چغلی غیبت کسی کی کرتا ہے تو جس کی چغلی کی جا رہی ہوتی ہے، جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے، وہ موجود نہیں ہوتا، اس کی عدم موجودگی میں اس کی وہ بات کی جاتی ہے
جو اس میں موجود ہوتی ہے لیکن اسے ناگوار گزرتی ہے، اسے اچھی نہیں لگتی، یہ چغلی غیبت ہے۔ قاضی کی عدالت میں گواہی کے طور جس میں شریعت رخصت دیتی ہے وہ نہیں، اور اگر اس میں موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، یہ دونوں منع ہیں، زنا سے بدتر ہے، اللہ نبی رسول کو پسند نہیں ہے، اور مومن کے حق میں یہ بتایا گیا ہے کہ نحنو نترکو من یفجرک، جو کسی کی چغلی کرتا ہے، جو کسی کی غیبت کرتا ہے، یہ فسق و فجور ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ نہ کرو، اس سے توبہ کرو، یہ نہ کرو۔ توبہ کرنے سے اللہ جو ناراض ہوتا ہے، اللہ کا بندہ جو ناراض ہوتا ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں توبہ کرنے سے، اور جدھر اللہ خود ناراض ہو جائے، اور جدھر اللہ کا بندہ خود ناراض ہو جائے، اب یہ توبہ کرنے سے تو وہ راضی ہونے سے رہے، توبہ تو میرا عمل ہے، توبہ تو آپ کا عمل ہے، میں نے جب توبہ کی تو میرے عمل سے وہ راضی ہو گئے، اب تو وہ خود ناراض ہیں، میرا عمل اور آپ کا عمل کون سا ایسا آیا ہے جو ان کو راضی کر کے دکھا دے گا؟ توبہ ہی ہے نا ایک۔ اس لیے ماں باپ اگر کسی سے ناراض ہے، جب تک وہ راضی نہیں اس سے ہوتے، اس کو چاہیے اپنے عملوں سے راضی نہ کرے، اپنے آپ سے جا کر ماں باپ کو راضی کرے۔ توبہ کرنے والا جب فسق و فجور سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اور اللہ کا بندہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تو زنا سے بدتر، لیکن توبہ سے معاف ہو جاتی ہے یہ کمی اور کوتاہی جو ہے، جس میں کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا ناپسند ہے۔ دوسرا گناہ جو کہ کفر شرک سے بھی زیادہ بڑا ہے، اس کی طرف دھیان کسی کا گیا ہوگا، جو کہ کفر شرک سے بھی بڑا ہے۔ کفر شرک میں میں ہوتا ہوں، میری توبہ ہوتی ہے، جب میں توبہ کرتا ہوں اللہ کفر شرک معاف کر دیتا ہے، اور جو کفر شرک سے بھی بڑا ہوتا ہے اس میں میں نہیں ہوتا، میری توبہ نہیں ہوتی، اللہ خود ناراض ہوتا ہے۔ یہ دو حکم میں عرض کرنے لگا ہوں، جب کسی کو یہ دو حکم اللہ دے دیتا ہے اس کے نصیب بن جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتا ہے۔ زنا سے بدتر جو کام ہے اس سے ایسی توبہ اسے ملتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مرتا مر جاتا ہے، اسے ضرورت ہی نہیں رہتی مخلوق کا ذکر کرنے کی۔ فرمایا وَاذْكُرُ اللَّهَ، میرا ذکر کرو، میرے بندوں کا ذکر کرو۔ یہ دو ہی تو ذکر ہیں جو عبادت ہیں۔ اللہ کا مومن بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے تو پیدا ہی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اب سائیکل جو ہے بنانے والے نے اس لیے بنایا ہے کہ زمین پر دوڑے، کوئی اسے ہوا میں اڑانے لگتا ہے تو خود بھی مرتا ہے، سائیکل کو بھی مارتا ہے۔ جو چیز جس کے لیے بنائی گئی ہے اسی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا مومن بندہ جو پیدا کیا ہے لیعبدون، وہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت ایک اللہ پروردگار کی یاد ہے اور ایک اللہ کے بندوں کی یاد ذکر ہے۔
جو ان دو کو کرتا ہے یہ ہے جو اللہ پروردگار کا مومن بندہ ہے، جو ان دو کے علاوہ کسی کے ذکر میں پڑ جاتا ہے وہ تو مارا جاتا ہے۔ اسے کیا پتا کہ اس نے کیا کام کیا ہے۔ پہلی برائی زنا سے بدتر چغلی، غیبت، حسد، غصہ وغیرہ ہے، اور دوسری برائی شرک سے بڑی، کفر سے بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ناراض ہو گیا ہوتا ہے، خود ناراض ہے، خود ہی راضی ہوتا ہے اور کوئی نہیں اسے راضی کر سکتا۔ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ فعل اللہ کا ہے، ناراض اللہ ہوا پڑا ہے، اللہ کا بندہ ہوا پڑا ہے، میرا اور آپ کا عمل جا کے اسے راضی کر لیں گے؟ وہ عملوں کا محتاج ہے، کوئی آ کر عمل کرے تو میں راضی ہو جاؤں۔ وہ تو ہے فتبعونی کے اندر کہ نبی رسول کی اتباع کرنا، زنا سے بدتر جو عمل ہو گیا ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا، اور جو کفر شرک ہو گیا وہ بھی معاف ہو جائے گا۔ وہ تو معاف کر رہے ہیں نا، ہو جائے گا۔ اگر وہ معاف نہیں کرتے، کوئی ہے جو کہ اللہ کا کام میں کر کے دکھا دیتا ہوں؟ اسے پتہ نہیں ہوتا۔ یہ نا پتے میں جو مرنے والا ہے، پتہ حاصل نہیں کرتا، نا پتے میں مرنے والا ہے، اسے کیا پتا کہ عبادت کیا ہے؟ وہ تو عبادت نماز جانتا ہے، وہ تو عبادت روزہ جانتا ہے، وہ تو عبادت حج جانتا ہے، وہ تو عبادت زکوٰۃ جانتا ہے۔ جو وہ جانتا ہے اسے تو عبادت کہا ہی نہیں جاتا۔ یہ تو 4-5 اللہ نے جو حکم دیے ہیں وہ ماننا ہوتے ہیں۔ عبادت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، کس میں جو بھی وہ حکم دے دے اس میں یاد رکھنا ہے۔ جب اللہ اپنا حکم دیتا ہے تو اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کا حکم دیتا ہے تو اس کی رضا کا حکم دیتا ہے، اس پر ایمان کا حکم دیتا ہے، اس کی بات ماننے کا حکم دیتا ہے، اور فرماتا ہے اس کی رضا میری رضا ہے، اس کا حکم ماننا میرا حکم ماننا ہے۔ پھر وہ اپنا بتاتا ہے، اپنے بندے کا ذکر کرے تو اپنا بتاتا ہے، اور اللہ کا بندہ اپنے اللہ کا ذکر کرے تو پھر اللہ کا بتاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا پتہ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس آؤ گے تو میں اپنے بندے کا پتہ نہیں بتاؤں گا، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے بندے کے پاس جاؤ گے تو اللہ اپنا پتہ بتائے گا۔ بندہ اپنا پتہ، اللہ کا بندہ اللہ کا پتہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پتہ اللہ کے بندے کا پتہ ہے۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی کے اندر تو میں اپنی محبت میں تمہیں چھوٹی محبت دیتا ہوں، بڑی محبت تو میں ہوں اور میرا بندہ ہے، بڑی محبت تو میں ہوں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے صحابہ کو دیے ہیں وہ ہیں، اور قیامت تک بڑی محبت میں ہوں اور میرے بندے ہیں۔ یہ اللہ پروردگار کے بندے جو ہیں ان کی یاد کرنا، صحابہ کا ذکر کرنا، اولیاء اعظام کو یاد کرنا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا ہوتا ہے، ان کی یاد اللہ پروردگار کی یاد اور عبادت ہوتی ہے۔ یہ دو ہیں جن دو کو یاد رکھنے والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جنہوں نے ان دو کو بلا دیا انہوں نے اللہ پروردگار کی عبادت اور اللہ کے ذکر کو بلا دیا۔ اس لیے فرمایا مومن ہے مومن جسے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے پاس دو کام ہوتے ہیں، ایک اللہ پروردگار کو یاد کرتا ہے اور ایک اللہ کے بندے کو یاد کرتا ہے۔ جیسے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، جیسے ہی نبی رسول علیہ السلام کا اور نبی رسول کے نائبین کا اور اللہ کے جو بندے بتائے گئے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے تو یہ عبادت ہوتی ہے۔ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جس کا ذکر کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا ذکر جو ہم ایک دوسرے کا کرتے ہیں یہ مخلوقی ذکر ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں اس مخلوقی ذکر سے اللہ پروردگار خوش ہوتا ہو، تو ایک دوسرے کا ہو رہا ہوتا ہے۔
لیکن اللہ خوش نہیں ہوتا. ہم ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ضروری نہیں اللہ پروردگار خوش ہو رہا ہوتا ہے. یہ مخلوقی ذکر میں اللہ خوش نہیں ہوتا. فرمایا اپنے مسلمان بھائی کو کوند چھری سے ذبح نہ کر دینا. اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی تعریف اس کے منہ پر کی جاتی ہے تو اس کی تعریف میں سچائی نہیں ہوتی، جھوٹ ہوتا ہے، اور جھوٹ کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. کیا جھوٹ ہوتا ہے؟ جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اولاد ہے، وہ شاگرد ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اسے کوئی اچھا کہہ دیتا ہے. اچھا تو اس کے ماں باپ ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو اچھا کہے، کوئی اسے نہیں کہے گا ماں باپ کو اچھا کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اچھا تعلیم دیتا ہے نا، اس نے اپنی اولاد کو ہمیشہ تعلیم دی ہوتی ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا ماں باپ اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دیتا. اور کون دے گا؟ ماں باپ ہی تو تعلیم دیں گے. اس کے استاد کو کوئی اچھا کہتا ہے، کوئی اسے نہیں کہے گا کہ یار تو نے اپنے استاد کو اچھا کیوں کہا ہے. کیونکہ اچھا استاد یعنی استاد ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے شاگرد کو تعلیم دیتا ہے. نبی رسول ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے امتی کو تعلیم دیتا ہے. اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو بے عیب ہے اور مخلوق کو تعلیم دیتا ہے. جب کوئی اچھے کو اچھا کہتا ہے اسے کوئی برا نہیں کہہ سکتا. اگر اسے برا کہے گا تو کوئی دنیا کا اس کا دشمن وہ بھی نہیں مانے گا کہ کوئی کہے جی تو نے ماں باپ کو اچھا کہہ دیا اسے برا کہے. تو نے اپنے استاد کو اچھا کہہ دیا اسے برا کہے. تو نے نبی رسول کو، تو نے اللہ کو اچھا کہہ دیا تو اسے برا کہے. کوئی ایسا نہیں ہوگا. جب تک فتبعونی حکمی تعلیم میں کوئی چھوٹی محبت سے بڑی محبت اللہ کو نہیں لے لیتا، یہ دروازہ جو ہے جس میں زنا سے بدتر چغلی غیبت ہے یہ نہیں کھلتا، اور جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ساتھ کفر شرک سے بدتر بڑا گناہ اس کی ناراضگی ہے یہ نہیں کھلتا. یہ تب کھلتے ہیں جب کسی کو بڑی کلاس طے ہونے کے بعد اللہ کی محبت مل جاتی ہے، اور محبت میں اللہ اسے اپنا بڑا علم دیتا ہے، اپنا بندہ دیتا ہے اور اپنا آپ دیتا ہے. حب درویشہ کلید جنت است، دشمن عیشہ سزائے لعنت است. جب تک کسی کو اللہ کے بندے کی محبت، اللہ کی محبت نہیں ملتی، عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت نہیں ہوتی. عبادت تو ہے ہی اس کی جسے اللہ اور اللہ کا بندہ ملا ہوتا ہے. جب کوئی اللہ پروردگار کو پاتا ہے، اللہ کے بندے کو پاتا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بندے نے اگر پایا ہے تو اس نے اپنے عمل میں اللہ سے محبت کی ہے اور اپنے علم میں اللہ سے محبت کی ہے. یہ دو چیزیں اللہ کے بندے کے پاس ہوتی ہیں. اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اپنے علم میں جو وہ جانتا ہے، اور اپنی محبت کے عمل میں جو وہ محبت رکھتا ہے. اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک اللہ کا بندہ ہے، اپنے علم میں اور اپنی محبت میں اللہ سے باتیں کر رہا ہے. اس کا عمل ہے نا، دین تو نہیں ہے نا. کوئی کہے جی یہ دین ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں یہ دین ہے. نہیں، کسی کا عمل دین نہیں ہوتا. اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ پروردگار مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تجھ سے محبت میں نا تیرے سر پہ تیل لگانا چاہتا ہوں، کنگھی کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے سنا، کہا اللہ کے بندے یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو بے عیب ہے، تو اللہ کے سر میں کنگھی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے سر میں تیل ڈالنا چاہتا ہے. لیکن وہ محبت میں اپنے علم میں یہ سارا کچھ کر رہا تھا. اسے جو پتا تھا وہ، اور جو اسے محبت تھی وہ کر رہا تھا. اسے کہتے ہیں محبت میں عمل، علم میں عمل.
یہ علم کس کا تھا؟ اللہ کا نہیں تھا، اس بندے کا علم تھا، جو وہ علم رکھتا تھا اس میں وہ کر رہا تھا۔ کر کس سے رہا تھا؟ اللہ سے۔ کیا؟ محبت۔ یہ تو ثابت ہو گئی نا محبت۔ جب وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے تو جس سے محبت کر رہا ہے وہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں؟ اگر حکمی بات ہوتی، دین ہوتا، وہی ہوتی، وہ تو اور بات ہے۔ وہ تو نبی رسول آتے ہیں دین کی تعلیم کرنے کے لیے، وہاں تو دین کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ وہاں ایک اللہ کا بندہ تھا، وہ جو جانتا تھا اور اپنے جاننے میں جو محبت اللہ سے رکھتا تھا وہ تو اللہ کی محبت بتا رہا تھا۔ اور محبت کس سے کر رہا تھا؟ اللہ سے۔ اللہ کو علم بھی ہوتا ہے، اللہ کو محبت بھی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کے بندے پر اعتراض کرتا ہے یہ تیری محبت ٹھیک نہیں ہے، تو محبت بھی کبھی ان ٹھیک ہوتی ہے۔ کوئی محبت کو بھی کہہ سکتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ محبت کوئی عمل ہوتا ہے؟ محبت تو میری آپ کے ساتھ ہے، آپ کی میرے ساتھ ہے، یہ تو نظر ہی نہیں کسی کو آتی۔ میری محبت اگر اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے بندے کے ساتھ ہے، تو اسے تو نظر آتی ہے، اور تو کسی کو نظر نہیں نہ آتی۔ بات ہو رہی ہے محبت کی، اور بتایا جا رہا ہے دین کا عمل۔ یہاں اللہ پروردگار نے روک دیا موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں ہوگا۔ اب آپ کو خضر علیہ السلام کے پاس بھی جانا پڑے گا۔ اب آپ نے جو عمل پر جس کے اعتراض کیا اس کو بھی واپس منا کر لانا ہوگا۔ اس لیے جو یہ کہا جاتا ہے نا اللہ کے بندے کے کسی عمل پر اعتراض نہ کرنا، یہ محبت اور علم کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسے جو پتہ ہوتا ہے اس میں وہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کر کس میں رہا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت میں کر رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی اللہ کے بندے کے عمل پر اعتراض کرتا ہے دو میں سے ایک بات ضرور ہو کر رہتی ہے، دو میں سے ایک بات ضرور ہو کر رہتی ہے، یہ لازم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو میں سے ایک بات نہ ہو، یا حکمی جدائی ہو جائے گی یا علمی جدائی ہو جائے گی۔ حکمی جدائی اس کی ہو جاتی ہے جو چھوٹی کلاس میں ہوتا ہے، اسے بڑی کلاس میں جانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بڑی کلاس سے مراد دوسری کلاس میں جانے کے لیے اللہ توفیق دینا چاہتا ہے۔ اور علمی جدائی آتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم اور محبت میں جو اللہ نے کیا ہوتا ہے اس پر اعتراض کر دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ اللہ پروردگار نے اپنے علم میں اور اپنی محبت میں کروایا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے علم میں اور اپنی محبت میں یہ چیز نہیں چاہی تھی، اور اگر اللہ کا بندہ اپنے علم جاننے میں اور اپنی محبت میں کوئی عمل کر دیتا ہے، جیسے حضرت انا الحق منصور حلاج نے کہہ دیا تھا کہ میں حق ہوں، انا الحق، میں اللہ ہوں۔ انہوں نے اپنے علم میں اور اپنی محبت میں وہ بات کہہ دی تھی جس بات کی وجہ سے انہیں پھانسی پر لٹکنا ملا تھا۔ حضرت جنید بغدادی نے پھانسی کا حکم دیا تھا کہ اسے پھانسی پر چڑھا دیا جائے، اس میں بات ایک تھی، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں تھی، کہ انہوں نے اپنے علم میں اپنی محبت میں پھانسی پر لٹکنا قبول کر لیا، اور وہ بات کر ڈالی جو بات ویسے ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا۔ آپ نے کہا تھا انا الحق، یہ اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں نہیں کہتا۔ تو اللہ تو کہہ سکتا ہے میں اللہ ہوں، لیکن زبان کس کی تھی؟ منصور حلاج کی زبان تھی۔ انہوں نے تو یہی کہا تھا نا، انا الحق، اللہ کہتا ہے میں اللہ ہوں۔ اللہ تو کہہ سکتا ہے، لیکن زبان کس کی تھی؟
یہ جاننا کس کا تھا؟ یہ محبت کا تقاضا کس کا تھا؟ یہ جنید بغدادی نے پھانسی جس کو دی تھی، منصور حلاج اس کا تھا، یہ تھی وہ بات۔ علمی جدائی اسے ملتی ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے علم میں، اپنے حکم میں اور آدم علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت میں فرشتوں کو کہتا ہے کہ اسے سجدہ کرو۔ اب اگر کوئی اللہ کے حکم پر، اللہ کے فعل پر اعتراض کرتا ہے، یہ علمی جدائی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جدا ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں بہت بڑی بڑی ہیں، جسے پتہ نہیں ہوتا وہ جو پتہ بتاتا ہے وہ بڑا اونچا پتہ ہوتا ہے، بڑا اونچا پتہ ہوتا ہے۔ قسم خدا کی سرے سے وہ پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، وہ اللہ پروردگار کی شریعت ہوتی ہے، وہ ظاہری عبادت ہوتی ہے۔ اس کا انکار اللہ کا بندہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اللہ پروردگار کے ظاہر حکم کا انکار ہوتا ہے، وہ چپ کر جاتا ہے، کہتا ہے جیسا تیرے لیے حکم ہے ویسا ہی میرے لیے حکم ہے۔ اگر تو میری اصلاح کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے کرتا ہے، میں بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر تیری اللہ کے حکم سے کوئی اصلاح کرتا ہے تو تو بھی قبول کر۔ بس وہ ایسی بات ہوتی ہے جس میں انکار کوئی نہیں ہوتا، حامی حامی ہوتی ہے کہ حکم تو میرے اللہ کا ہے نا۔ ایک گناہ وہ ہے جو زنا سے بدتر ہے، یہ حکمی گناہ ہے، اور ایک گناہ وہ ہے جو کفر شرک سے بڑھ کر ہے، یہ علمی حبی گناہ ہے۔ یہ اللہ کے مطابق، علم کے مطابق، اللہ کی محبت کے مطابق، اللہ کی محبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہو چکا ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پروردگار نے فرمایا کہ تو جا میرے بندے سے مل، تو اللہ کے بندے نے ظاہری جو کام کیے، کشتی میں سوراخ کر دیا، بچے کو قتل کر دیا، بغیر مزدوری سے بھوک میں دیوار بنائی، یہ ظاہری وہ عمل تھے جن پر ہر دفعہ اعتراض اٹھا، ہر دفعہ چھوڑ دیا گیا۔ لیکن جب 3 بار ایسے ہو گیا، آپ کے عمل پر اعتراض اٹھا، تو آپ نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام اب جدائی ہے۔ یہ جدائی حکمی جدائی تھی، علم میں اضافے کے لیے یہ کیا گیا تھا سارا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہو جائے کہ وہ جو اللہ کی محبت میں لگا ہوا تھا، جو وہ جانتا تھا وہ محبت کر رہا تھا، یہ کوئی عیب نہیں تھا، یہ اس کا عمل تھا، یہ اس کی محبت اللہ سے تھی، اللہ کے ساتھ معاملہ تھا، اور کسی کے ساتھ تو تھا نہیں، دوسرا اس میں کیوں پڑھتا؟ پڑھنے والے کو روک دیا گیا کہ کیا تو مجھے نہیں جانتا کہ میں علم والا ہوں؟ کیا تو مجھے نہیں جانتا کہ میں بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں؟ اور اس کے علاوہ کون ہے جو اعتراض کرے کہ وہ اللہ سے محبت کیوں کرتا ہے، ایسے ایسے محبت کیوں نہیں کرتا؟ محبت بھی ایسے ایسے کی جاتی ہے۔ اگر ایسے ایسے محبت ہوتی تو یہ کیوں کہا جاتا فَاتَّبِعُونِی کہ نبی رسول کی اتباع کرو؟ اتباع کا حکم بس دیا گیا ہے، ایسے ایسے وہ کی جاتی ہے، اتباع کا حکم ہے۔ اور جب محبت ہو جاتی ہے تو اب محبت ہو گئی ہے، محبت کا کہیں سلیقہ آیا ایسے ایسے کی جاتی ہے؟ اس کے لیے تکلف آیا ہے کہ محبت ایسے ایسے کرنی، ایسے ایسے نہیں کرنی؟ محبت محبت ہی ہوتی ہے، جب کسی سے ہو جاتی ہے بس ہو جاتی ہے، اب ہمیں کیا پتا کیسے ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ تو پہلے حکم میں کسی کے عمل پر اعتراض کرنے والا یہ مارا جاتا ہے، یہ زنا سے بدتر ہوتا ہے۔ اس نے کوئی عمل کیا ہوتا ہے، اس کا عمل اس نے عمل کیا ہوتا ہے، جب اس کی غیبت کرتا ہے، اس کی چغلی کھاتا ہے، تو اللہ کو بھی یہ پسند نہیں آتا
کیونکہ ہمارا رابطہ مخلوق کے ساتھ وہ ہے نہیں. ہمارا تعلق مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ تو اس کے حکم میں ہے. جب اس کا حکم نہیں ہے ہم اس کے ساتھ تعلق کیسے لگا سکتے؟ تعلق لگا ہی نہیں سکتے، یہ حرام تعلق ہو جائے گا. تو جب اس کے عمل کا ہم ذکر کرتے ہیں اور وہ عمل اس کو ناگوار ہوتا ہے تو یہ زنا سے بدتر گناہ ہوتا ہے. اور جب جس میں وہ اللہ کو جیسے محبت کرنا چاہتا ہے اس کے علم ہوتا ہے ویسے محبت کرتا ہے، یہ اس کا عمل ہوتا ہے. جب اس کے عمل پر ہم اعتراض کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہوتا. پیدے کے عمل پر اعتراض کرنے سے زنا سے بدتر برائی ملتی ہے، اور اللہ کے بندے کی محبت پر اعتراض کرنے سے اللہ کتنی بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات ہے. اسی لیے کہتے ہیں اللہ کا بندہ ہے جو ایمان بچانے کے قابل ہے. اللہ جانتا ہے اس کے بغیر تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا ایمان ہے کیا. ایمان محبت ہی تو ہے اللہ نبی رسول کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ آپس میں. جسے محبت کا پتہ نہیں ہے محبت کو قربان کر دیتا ہے. اس کے پاس رہتا کیا ہے؟ ماں کے ساتھ ایک عرصہ ہوتا ہے محبت ہوتی ہے، استاد کے ساتھ ایک عرصہ ہوتا ہے محبت ہوتی ہے، پوری زندگی یعنی گزر جاتی ہے. اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا ایک تعلق ہوتا ہے. کافر مشرک دیر ہی نہیں کرتا، نا خلف امت جو ہے دیر ہی نہیں کرتی، نا خلف اولاد جو ہے ماں باپ کو چھوڑنے میں دیر ہی نہیں کرتی. کیا ان کو چھوڑ کر چھوڑا جا سکتا ہے؟ ان کو چھوڑ کر تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ اچھے ہیں. میں اور آپ جو ہیں کتنی میری اور آپ کی کوئی تعریف کر لیں، ہر کوئی کہے گا تعریف تو اچھے کی ہوتی ہے. یہ اچھا کدھر سے ہو گیا، اس کے تو ماں باپ اچھے ہیں. یہ اچھا کدھر سے ہو گیا، اس کے تو استاد اچھے ہیں. یہ اچھا کدھر سے ہو گیا، اس کے تو نبی رسول علیہ السلام اچھے ہیں. یہ اچھا کدھر سے ہو گیا، اس کا اچھا تو اللہ ہے جو بے عیب ہے. لیکن نصیب والا ہی ہے نا جو ایک جدائی سے دوسرے وصال میں پڑ گیا ہے، اور جو ایک جدائی سے دوسری بڑی جدائی میں پڑ گیا ہے، دوسری بڑی جدائی سے تیسری بڑی جدائی میں پڑ گیا ہے. اسے تو دیکھنا چاہیے نا کہ یہ کر کے اسے کیا ملے گا. اور یہ بڑی جدائی میں پڑنے والے کو نا اللہ پروردگار سارا کچھ دکھا کے اس کے بعد یہ سارا کچھ کرتا ہے، پہلے نہیں ہوتا. پہلے کفر شرک ہوتا ہے، اللہ پاک اسے اسلام کی دولت سے بہرہ فرما دیتا. اس کے بعد اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور کوئی نہیں ہوتا، اللہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں. پھر ان دو کو جب پا لیتا ہے، پھر جب چھوڑتا ہے اولاد ماں کو چھوڑ دیا، پھر جب کوئی چھوڑ دیتا ہے یہ مارا جاتا. پہلے کوئی بات نہیں، چگلی ہو گئی، غیبت ہو گئی، کوئی بات نہیں. کیا کرے اب؟ توبہ کر رہے ہیں. کفر ہو گیا، شرک ہو گیا، کوئی بات نہیں، کیا کرے اب؟ توبہ کرنے. اور جب دین اسلام میں اللہ نبی رسول ماں باپ مل گئے ہیں، اب یہ اولاد ہو گیا ہے، اب یہ شاگرد ہو گیا ہے، اب یہ نبی رسول والا ہو گیا ہے، جب یہ اللہ والا ہو گیا ہے، اب کس کو چھوڑے گا بتاؤ؟ اب بتاؤ نا کس کو چھوڑے گا؟ ماں باپ کافر مشرک بھی ہے، پھر بھی اسے اف نہیں کہنا. بس ایک بات نہیں اس کی ماننی، کفر شرک کی دعوت دے وہ نہیں مان. اور استاد جو ہے وہ تو کفر شرک کی بھی دعوت نہیں دیتا، وہ تو اسے دیکھو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور اللہ کو دیکھو تو اپنا استاد یاد آ جاتا ہے. اور اگر استاد برا بھی ہے، اگر استاد برا بھی ہے تو دنیا کا استاد تو برا ہو سکتا ہے، اور جس نے اللہ کی طرف بلایا ہے تو اللہ کی دعوت جو ہے وہ تو استاد نے دے دی ہے، وہ تو اب کبھی نہیں نا بری ہو سکتی. اس کے عمل پر اعتراض اگر کوئی کرتا ہے اسے کیا پتا. کافر مشرک کے عمل پر اعتراض نہیں کیا جاتا. وہ کافر مشرک کو تیری میں ایسی تیسی نہ کر دوں تو کافر مشرک ہے، اس کے عمل پر اعتراض نہیں ہے، اس کی تعلیم ہے. اور پھر رہ گیا
مسلمان مومن کے عمل پر اعتراض، یہ تو چغلی غیبت ہے. اور اللہ کے بندے کے عمل پر اعتراض جو کہ اس کا علم اور اس کی محبت ہے، اس پر اعتراض کیسے ہو سکتا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کے بندے کے عمل پر اعتراض نہیں بنتا، ماں باپ کے عمل پر اعتراض نہیں بنتا، نبی رسول کے عمل پر اعتراض نہیں بنتا، کیونکہ یہ دونوں یہ دینے والے ہیں. دینے والے پر اعتراض اس لیے نہیں بنتا کہ وہ لینے والے نہیں ہیں. اب نبی رسول علیہ السلام زکوٰۃ آگے دینے والے ہیں، وہ زکوٰۃ لینے والے نہیں ہیں. ان پر زکوٰۃ لینا ہے نہیں، وہ آگے زکوٰۃ دیتے ہیں، لیتے نہیں. ایک نماز پڑھتا ہے، ایک نماز پڑھاتا ہے، ایک بخشا ہوا ہے، ایک کی وجہ سے دوسرا بخشا جاتا ہے. اور جدھر بخشا نہیں کوئی دیکھتا، اس کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ ادھر ایک زکوٰۃ دینے والا ہے، ایک زکوٰۃ لینے والا ہے، لینے والا آگے دے کیسے سکتا ہے؟ اور جدھر اللہ کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا، اس کے لیے زکوٰۃ لینا نہیں، یہ حرام ہوتا ہے. اس کے لیے زکوٰۃ دینا جو ہے یہ عبادت ہوتی ہے. وہ امین ہوتا ہے. امین کو نعوذ باللہ منہا، عدل کرنے والے کو جو کہ اللہ کے حکم میں نماز پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، پھر کہتا ہے یہ نماز نہیں صحیح پڑھا رہا، تجھے پتہ ہی نہیں چلا. یہ کمی ہوتی ہے. فاتبعونی کے اندر یہ دو حکم اپنے سامنے رکھنے ہیں. مخلوق کے عمل پر اعتراض جو ہے یہ زنا سے بدتر گناہ بنے گا، چغلی غیبت ہو جائے گی. اور اللہ کے بندے کے عمل پر جو کہ اس نے اپنے علم میں اور اپنی محبت میں اللہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس پر اعتراض یہ اللہ پروردگار کے ساتھ بغض، دشمنی بنے گا. ان دو سے ہمارا مطلب ہی کوئی نہیں ہے، غرض ہی کوئی نہیں ہے. عمل اس کا ہے، محبت اس کی ہے، علم اس کا ہے، معاملہ اس کا ہے. مجھے اور آپ کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کی ضرورت نہیں، جڑے پنڈ جانا نہیں گا راہ کیوں پوچھنا؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کے بندے کے پاس اللہ ہوتا ہے اور اللہ کا بندہ ہوتا ہے، یہ اس کی عبادت